أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أما بعد والخاشعين والخاشعات. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتوں کو جنت کی بخشش کی بشارت سنائی ہے. ہمارا عنوان، ہمارا خطاب انما الاعمال بالنیات پر چل رہا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اعمالوں سے ہوتا ہے، تاکہ ہمارا دل درست رہے. ہمارا دل درست رہے گا تو جسم بھی درست رہے گا. اس میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ خشوع ہے. خشوع کی اہمیت کل گزری تھی. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے دین میں، تمہاری عبادتوں میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خشوع ہوگی. اور منافقانہ خشوع سے بچو، یعنی مومنانہ خشوع ہمارے میں ہونا چاہیے. تو اس خشوع پر زیادہ زور اور فوکس ہونا چاہیے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب بھی خشوع کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نماز کا ہی تذکرہ کیوں ہوتا ہے اور نمازیوں کو ہی کیوں مخاطب کیا جاتا ہے؟ سوال ہے، اشکال آ سکتا ہے، کیونکہ دوسری بھی تو عبادتیں ہیں. نماز ہی کیوں؟ تو پہلی چیز کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز. اور جس کی نماز درست نکل گئی اس کے آگے کی منزل آسان، اور جس کی نماز درست نہیں نکلی تو پھر اس کا اللہ ہی مالک. تو شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پہلے تو وہ ایمان والوں کو، اللہ کے بندوں کو نماز ہی پڑھنے نہ دے. اگر وہ نماز پڑھنے کی طرف آ جائے، نیک توفیق انہیں مل جائے، تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنے نہ دے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو عبادت میں خشوع نہیں ہوگا، اور خشوع نہیں ہوگا تو عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. پہلا جواب اس سوال کا. نماز ہی کے تعلق سے خشوع کی بات سب سے پہلے کیوں؟ دوسری عبادتیں بھی تو ہیں. تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز آدمی ساری زندگی روز 5 وقت پڑھتا، دوسری عبادتیں روز 5 وقت نہیں کرتا. تو اگر وہ نماز میں خشوع کا خیال رکھے گا، اس کا احتیاط رکھے گا، اس کو یاد کرتے رہے گا، اس کی کوشش کرتے رہے گا، تو دوسری عبادتوں میں بھی وہ خشوع کا خیال رکھے گا. پھر اسی سوال کا تیسرا جواب کہ اگر خشوع عبادت میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس عبادت میں خشوع نہیں ہوتا، یاد رکھیں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، خاص طور سے نماز. خشوع کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، نفل سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی نماز میں خشوع اختیار کرنا ہمارے نزدیک کیا ہے، تو کون بھائی جواب دے گا؟ فرض ہے، فرض. جس طرح سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، جس طرح وہ قیام نہیں کرے گا اس کی رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. جس کا قیام چھوٹا ہے، جس کی سورہ فاتحہ چھوٹی ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی وہ رکعت کو دوہرا لے. اب جس کی نماز ہی خشوع سے خالی ہو تو پھر اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ تو بنا خشوع کے کی گئی عبادت، خاص طور سے نماز، کوئی وزن نہیں رکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں جن کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے، پاؤں حصہ ملتا ہے، 10واں حصہ ملتا ہے. بعض کو تو نماز کا کچھ حصہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی. اس سوال کا چوتھا جواب کہ خشوع کی اہمیت کیوں؟ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہوں گے، اور ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہماری عبادتوں میں، نمازوں میں کتنا خشوع ہے، کتنے ہمارے اعضاء میں خشوع نظر آتا ہے اور کتنا ہمارے دل میں ہے. ابن ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں مونڈوں سے مونڈے ملا رہا تھا، کندھے سے کندھے، قدم سے قدم خوب اچھے سے ملا رہا تھا. تو انہوں نے کہا
کہ خشوع تیرے مونڈوں میں نہیں ہے، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود میں گردن کو بہت اچھے طریقے سے جھکاتا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو ٹوکا، کہا خشوع گردن کو جھکانے میں نہیں ہے بلکہ دل میں ہے۔ تو عبادت میں دل کو حاضر رکھنا، ہم کتنا حاضر رکھتے ہیں نماز میں، عبادت میں، ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بقیہ عبادتوں کو کیا معاملہ ہوگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسی مسجد کا حال دیکھ لیں، ہم ہمارے بچوں کا حال دیکھ لیں، جب ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کہیں سے بھی ان کا خشوع نظر آتا ہے؟ یا آج پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، امت مسلمہ کے بچے نماز پڑھتے ہیں کہیں خشوع نظر آتا ہے؟ بلکہ بچوں نے نماز کو نماز عبادت نہیں کھیل بنا کر رکھا، اس میں مستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں، اور دوسری مساجد میں تو اس سے آگے بڑھ کر حرکتیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا امت مسلمہ میں ایسے فرد پائے جاتے ہیں کہ وہ نماز کے خشوع کو خراب کرتے ہیں اور ان کو سختی کرتے ہیں؟ ہلکی پھلکی تنبیہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہلکی پھلکی نصیحت کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے نماز کے تعلق سے آڈیو ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گرمیوں کے دن ہے، تراویح کی نماز چل رہی ہے، اور گرمی کے دن ہے، پنکھا پاس میں رکھا ہے، کوئی شخص آ کے پنکھا اٹھا رہا ہے وہاں سے تو اس نے حالت نماز میں پنکھے پہ پیر رکھ دیا، کیونکہ پنکھا نہیں لے جا سکتا۔ نماز کو نماز یا عبادت نہیں بلکہ مذاق بنا دیا گیا۔ خشوع کہتے کس کو ہے؟ دل کو حاضر رکھنے کو۔ اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اگرچہ نہیں دیکھ سکتے لیکن کم سے کم اتنا تو دل میں خیال رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعائیں پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر و اذکار پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل کتنا دل جمی کے ساتھ نماز میں جمع ہوا ہے، کیا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، کیا ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ غور رہتا ہے؟ نہیں، ہم نماز میں اپنے دل سے کھیلتے رہتے ہیں، ہم نماز میں دھندے بزنس تجارت کرتے رہتے ہیں، ہم نماز میں لین دین کرتے رہتے ہیں، ہم نماز میں پلاننگیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی نماز کسی کام کی نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ایک شخص کو صحابہ اکرام نے دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ صرف رکوع میں گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رہا تھا، بولے ایسی نماز تو کب سے پڑھ رہا ہے؟ بولے میں شروع سے ایسی پڑھوں، اگر اسی نماز پہ تیرا خاتمہ ہوا، تیرا خاتمہ محمد رسول اللہ علیہ نماز یا طریقے پر دین پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ جلدی نماز پڑھنا خشوع کے خلاف ہے، ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جلدی نماز پڑھنا خشوع کے اگینسٹ۔ اللہ کے نبی نے اس کو 3 بار کہا، جا تیری نماز نہیں، دوہرا لے جا، تیری نماز نہیں، دوہرا لے جا، تیری نماز نہیں، دوہرا لے۔ تو خشوع کا خیال رکھنا عبادت میں سب سے اہم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین عمل کرنے کے باوجود بھی ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں نہ پھینکے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین و آسمان کے درمیان اتنی بڑی جنت مل جائے، تو ہمیں اپنی عبادتوں میں خشوع کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی میں نے جو سورۃ الملک سے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس میں کیا حکم دیا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، زندگی اور موت دے کر، اور دیکھیں گے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اچھے عمل کا مطالبہ کیا ہے، کثیر عمل کا مطالبہ نہیں کیا، زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ تھوڑا ہی عمل کرے وہ، لیکن کیسا ہو؟ اچھا۔ اور آج ہم عملوں کا انبار لگا دے رہے ہیں لیکن اچھا ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھتے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں، ہمارا عمل اچھا ہے؟ وہ خشوع سے پتہ چلے گا۔ تو خشوع کا اہتمام کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے چائے بنانے میں شکر ضروری ہے۔ بنا شکر کے چائے کیسی رہے گی؟ نہیں۔ بنا ڈرائی فروٹ کے میٹھا کیسا رہے گا؟ شربت کیسا رہے گا؟ تو ایسے ہی خشوع کا عبادتوں میں خاص خیال رکھنا ہے، خاص طور سے نماز کا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس میں ہمارا دل جمی کے ساتھ رہے گا تو دوسری عبادتوں میں بھی خشوع باقی رہے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ کیسے پتہ چلے گا خشوع ہے یا نہیں ہے۔ بعض حرکتیں ایسی ہیں جو ہم سے نماز میں ہو جاتی ہے، کیا وہ خشوع کے خلاف ہے؟
جیسے نماز میں جمائی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو ہاتھ رکھنا جمائی پر وہ خشوع کے خلاف نہیں. کب؟ جب آدمی کا دل نماز میں ہو. ایسا نہیں وہ کھویا ہوا ہی ہے اور نماز میں ہاتھ رکھ رہا تھا، ایسے بھی کھویا ہوا ہے ایسے بھی کھویا ہوا. جن چیزوں سے خشوع خراب نہیں ہوتا اس کی حدیث میں صراحت آ چکی ہے، اور جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے اس کی بھی صراحت آ چکی ہے. اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. نماز میں ہمیں ادھر ادھر کے خیال نہیں لانا ہے. کیا وسوسہ ہمیں آ نہیں سکتا؟ بالکل آئے گا. صحابہ اکرام بھی اس سے محفوظ نہیں تھے. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی ہم نماز پڑھتے خیال آ جاتا ہے. بولے تو انسان ہی ہو، آ جاتا ہے. خیال آنا یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے، خیال میں مبتلا ہو جانا، اسی کے بارے میں سوچنا، یہ خشوع کے خلاف. شیطان ایسے ٹائم پہ اپنے کو ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کام یاد دلا دے گا جو کبھی یاد نہیں آتے. کوئی 24 گھنٹے یاد نہیں آتے لیکن نماز میں برابر یاد دلائے. تو وہ خیال آ جانا خشوع کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس میں مبتلا ہو جانا اور اسی کے بارے میں سوچتے رہنا خشوع کے خلاف. تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو چوکن ہو کر کھڑے، ہوشیار ہو کر کھڑے رہے. سب سے پہلے دل میں خیال رکھیں کہ شیطان کدھر سے بھی آئے گا ہماری نماز خراب کرنا. ہمیں اپنا دل نماز میں حاضر رکھنا ہے. کبھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کبھی لائٹ چلی جائے گی، کبھی مچھر کاٹ لے گا، کبھی پڑوسی کوئی کھاس دے گا، کبھی کوئی ڈکار لے لے گا، کبھی کوئی بچہ شرارت کر لے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی مائک بند ہو جائے گا، کبھی کوئی کچھ اور پرابلم ہو جائے گی. تو یہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں چوکنا رہنا ہے. اگر وہ چیز ہوئے دھیان رکھنا ہے خشوع نہیں ٹوٹے. ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے، دھیان ہٹا دینا. تو خشوع جن چیزوں سے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دل جمی نماز میں، عبادت میں ہٹ جائے. دل جمی نہیں ہٹنا چاہیے. دل جمی رہے گی. اگر آپ کو اوپر تیر بھی کوئی چلا دے آپ اس کو نکال کر پھینک سکتے ہیں. صحابہ کرام پر حملہ ہوا، اللہ کے نبی پر حملہ ہوا، صحابی نے تیر اپنے آنکھ پر جھیلا، نماز کی حالت میں لگا تو کیا کیا؟ نکال کر پھینک. تو ایسی کوئی نوبت آ جائے اس سے خشوع نہیں جاتا. ہاں، فضول اپنی داڑھی سے کھیلنا، فضول اپنے کپڑوں سے کھیلنا، فضول اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع جاتا ہے. تو عبادت اگر قبول ہوتی ہے، قبول ہوگی تو وہ کس چیز سے؟ خشوع سے. تو خشوع کا خیال رکھیں. عبادت کی اصل میں وہ روح ہے، اگر وہ نہیں ہوگی ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے محترم حاضرین. اور اللہ رب العالمین کے حضور تو کسی کام کی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری عبادتوں میں خشوع اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ہر طرح کی ریا سے بچائے اور دلوں کو جتنے اعمال درست کر سکتے ہیں ان تمام اعمالوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا